الرحمن محترم سامعین و ناظرین، آج ایک مرتبہ پھر ہم اپنے درس خلاصہ تفسیر قرآن کے اندر حاضر ہیں۔ آج اس ویڈیو کے اندر پارہ نمبر 22 کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ 22ویں پارے کے شروع میں امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہن کی فضیلت اور عظمت بیان کرتے ہوئے ان کے نیک اعمال پر انہیں دگنے ثواب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رزق کریم کی خوشخبری سنائی گئی، اور پھر امہات المومنین کے توسط سے دنیا بھر کی مومنہ عورتوں کو 7 اہم احکام جاری کیے گئے۔ نمبر 1، کسی نامحرم سے بات کرتے ہوئے نرم لہجہ اختیار نہ کریں اور ضرورت کے تحت ہی بات کی جائے۔ نمبر 2، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلا کریں بلکہ گھر کی 4 دیواری ہی میں رہا کریں۔ نمبر 3، سابقہ جاہلیت کے انداز پر بے پردگی کا مظاہرہ نہ کریں اور اپنی زینت اور ستر کا غیر محرم کے سامنے اظہار نہ کریں۔ نمبر 4، نماز کی پابندی کریں۔ نمبر 5، زکوٰۃ دیا کریں۔ نمبر 6، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کریں۔ نمبر 7، قرآن مجید کی تلاوت کرتی رہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 35 میں مردوں کے ساتھ عورتوں کے 10 مراتب بیان کیے کہ مسلمان مرد اور عورتیں، ایمان لانے والے اور ایمان لانے والیاں، اطاعت گزار مرد اور عورت، صبر کرنے والے اور صبر کرنے والیاں، سچے مرد اور سچی عورتیں، عاجزی کرنے والے اور عاجزی کرنے والیاں، صدقہ کرنے والے اور صدقہ کرنے والیاں، روزے رکھنے والے اور روزے رکھنے والیاں، پاک دامنی اختیار کرنے والے اور پاک دامنی اختیار کرنے والیاں۔ اللہ کے ذکر میں مشغول رہنے والے مردوں اور عورتوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اس کے بعد یہ مسئلہ بیان ہوا کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہوتا، اور منہ بولے بیٹے کی مطلقہ عورت سے نکاح کرنے میں بھی شرعاً کوئی حرج نہیں، جبکہ کوئی اور ممانعت کی وجہ نہ ہو، نہ ہی اس بات کو معیوب سمجھا جائے۔ آیت نمبر 40 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کو بیان فرمایا۔ آپ آخری نبی ہیں، تاجدار ختم نبوت ہیں، ختم نبوت کا تاج آپ کے سر پر سجایا گیا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر اوصاف بیان کیے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاہد، مشاہدہ کرنے والا بنا کر بھیجا، نذیر بنا کر بھیجا، داعی اللہ بنا کر بھیجا، سراج منیر بنا کر بھیجا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 53 میں بارگاہ نبوی میں حاضری کے آداب بیان فرمائے۔ پہلے یہ بات بیان کی گئی کہ اجازت کے بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل نہ ہوا کرو۔ کوئی دعوت طعام ہو تو کھانا کھا کر فوراً وہاں سے چلے جاؤ۔ جب امہات المومنین سے کچھ مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو، بلا حجاب ان کے سامنے نہ جایا کرو۔ اور آخر میں تاکید فرمائی کہ ایسا کوئی کام نہ کرو جس سے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر رنجیدہ ہو۔ پچھلی آیات میں پردے کا حکم دیا گیا اور آپ فرمایا گیا کہ عورت کا اس کے باپ، اس کے بیٹے، اس کے بھائی، بھانجے، بھتیجے، ماموں اور چچا سے پردہ نہیں۔ اس کے بعد شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنے والی ایک عظیم آیت جو ہے اس کو بیان فرمایا، یعنی آیت درود۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، ان پر خوب درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ اس کے فوراً بعد بتایا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو تکلیف دینے سے بچو۔ اہل ایمان کی تکلیف کا باعث بننے والے قابل ملامت اور ذلت امیز عذاب کے مستحق ہوں گے۔ اس کے بعد خواتین کے لیے پردے کا خصوصی حکم ہے کہ اگر آزاد مسلمان عورتیں اس طرح چادر اوڑھ کر چہرہ ڈھانپ کر باہر نکلیں تو انہیں دور سے پہچان لیا جائے گا کہ یہ عزت دار باحیا خواتین ہیں
اور اس سے ان کی عزت محفوظ رہے گی اور ستائی نہیں جائیں گی۔ ارشاد فرمایا گیا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی ازواج مطہرات، اپنی صاحبزادیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دیں کہ جب انہیں کسی حاجت کے لیے گھر سے باہر نکلنا پڑے تو اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پر ڈال کر رکھیں اور اپنے سر اور چہرے کو چھپا لیں۔ سورت کے آخر میں اہل ایمان کو سیدھی بات کرنے اور اپنے اعمال کو درست رکھنے اور تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا، جس کا صلہ گناہوں کی مغفرت اور اعمال کی اصلاح کی صورت میں ملے گا، اور اسے بہت بڑی کامیابی قرار دیا گیا۔ اس کے بعد سورۃ سبا ہے۔ اس سورت میں 6 رکوع اور 54 آیتیں ہیں۔ اسے سورۃ سبا کا نام دیا گیا۔ سبا عرب کے علاقے یمن کی حدود میں واقع ایک قبیلے کا نام ہے۔ یہ قبیلہ اپنے دادا سبا بن یشجب بن یعرب بن قحطان کے نام سے مشہور ہے، اور اس سورت کی آیت نمبر 15 میں قوم سبا کا واقعہ بیان کیا گیا۔ اسی مناسبت سے اسے سورت سبا کہا جاتا ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کی گئی اور یہ بتایا گیا کہ کافر قیامت کا صاف انکار کرتے ہیں، نیز قیامت قائم ہونے کو قسم کے ساتھ بیان فرمایا، اور مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر دلیل کے طور پر پیش کیا گیا۔ اس کے بعد مشرکین کے بارے میں بتایا کہ حساب کتاب اور جزا اور موت کے بعد اٹھائے جانے کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کی زبانی یہ بیان کروایا کہ آپ اپنے رب کی قسم یاد کر کے کہیں کہ قیامت آ کر ہی رہے گی، اور نیکوکاروں کو جزا اور بدکاروں کو سزا ضرور مل کر رہے گی۔ اس کے بعد آیت نمبر 10 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام پر کیے جانے والے اپنے خصوصی انعامات اور فضل و عنایت کا ذکر فرمایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو بڑی فضیلت عطا کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایسی خوش الہانی بخشی تھی کہ جب وہ زبور کی تلاوت کرتے تو ان کے ساتھ پہاڑ اور پرندے تلاوت میں مشغول ہو جاتے۔ لوہا ان کے ہاتھوں میں موم کی طرح ایسا نرم کر دیا گیا کہ اس سے زرہ بنا لیا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزات کا بھی تذکرہ ہے کہ ہوا کو ان کے تخت کو تیز رفتاری کے ساتھ اڑا کر لے جاتی تھی، اور ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ جاری کیا گیا۔ اس سے جیسے چاہتے برتن ڈھال لیتے، اور اللہ کے حکم سے جنات آپ کے کام کیا کرتے تھے۔ جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کے پابند تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم پر بڑے بڑے قلعے اور بڑی بڑی عمارتیں بنایا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نعمتوں کے باوجود دونوں انبیاء عاجزی اور انکساری کے ساتھ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی تھی کہ ان کی وفات کا حال جنات پر ظاہر نہ ہو، تاکہ انسانوں کو معلوم ہو جائے کہ جن غیب نہیں جانتے۔ پھر آپ علیہ السلام محراب میں داخل ہوئے اور حسب عادت نماز کے لیے اپنے عصا کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے۔ جنات دستور کے مطابق اپنی خدمتوں میں مشغول رہے اور یہ سمجھتے رہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بظاہر حیات ہیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا عرصہ دراز تک اسی حال پر رہنا ان کے لیے کچھ حیرت کا باعث نہیں ہوا، کیونکہ وہ بارہا دیکھتے تھے کہ آپ ایک ماہ دو ماہ اس سے زیادہ عرصہ تک عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ آپ کی نماز بہت لمبی ہوتی تھی، حتیٰ کہ آپ کے وفات کے پورے 1 سال تک جنات کو آپ کی وفات کا علم نہ ہوا۔ وہ اپنی خدمتوں میں مشغول رہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے دیمک نے آپ کے عصا کو کھا لیا۔ آپ کا جسم اقدس جو لاٹھی کے سہارے پر کھڑا تھا وہ زمین پر تشریف لے آیا۔ اس سے جنات کو آپ کے اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو جانے کا علم ہو گیا۔ آیت نمبر 15 میں ایک ایسی قوم کا واقعہ بیان کیا گیا جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کثیر نعمتوں سے نوازا، لیکن وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرنے کی بجائے اس کی نافرمانی کرنے میں لگ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں سیلاب کے ذریعے ہلاک کر دیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ یمن کی حدود میں جس جگہ یہ لوگ آباد تھے وہاں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت پر دلالت کرنے والی ایک نشانی تھی۔ اس نشانی کی تفصیل یہ ہے کہ اس کے شہر کے معارب کے دونوں طرف
کثیر باغات تھے اور ان باغوں میں پھلوں کی انتہائی کثرت تھی۔ ان لوگوں سے انبیاء کرام کے ذریعے کہا گیا کہ اپنے رب کا رزق کھاؤ اور اس نعمت پر اس کی اطاعت و عبادت بجا لاؤ۔ تمہارا شہر پاکیزہ شہر ہے جس میں لطیف آب و ہوا اور صاف ستھری زمین ہے۔ اس میں مچھر، مکھی، کھٹمل، سانپ اور بچھو وغیرہ کوئی چیز نہیں، اور ہوا کی پاکیزگی کا یہ عالم ہے کہ اگر کہیں دوسرے علاقے کا کوئی شخص اس شہر سے گزر جائے اور اس کے کپڑوں میں جوئیں ہوں تو سب مر جاتی۔ اگر تم اپنے رب کی روزی پر شکر ادا کرو اور اس کی اطاعت بجا لاؤ تو وہ بخشش فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 28 میں پیارے آقا علیہ السلام کی رسالت عامہ کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے نبی ہیں، چاہے عربی ہوں یا عجمی، گورے ہوں یا کالے، پہلے والے ہوں یا بعد والے۔ مزید فرمایا کہ پچھلی امتوں کے لوگ مال و دولت کی فراوانی کو اپنی قبولیت کی دلیل سمجھتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا قرب مال و دولت کی فراوانی سے نہیں ملتا بلکہ ایمان اور عمل صالح کی مدد سے ملتا ہے۔ رزق کی کشادگی کا تعلق کسی کی فضیلت اور بے توقیری سے نہیں، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے کہ کبھی وہ نعمتوں کی فراوانی امتحان کے طور پر فرماتا ہے، کبھی آزمائش کے طور پر، اور کبھی یہ نعمتیں فضیلت کے بنا پر بھی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد سورۃ فاطر ہے۔ سورۃ فاطر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 5 رکوع اور 45 آیتیں ہیں۔ اسے سورۃ فاطر کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وصف بیان کیا گیا ہے کہ وہ آسمانوں اور زمینوں کو بنانے والا ہے۔ اسی مناسبت سے اسے سورۃ فاطر کہا جاتا ہے۔ نیز اس سورت کو سورۃ ملائکہ بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کی پہلی آیت میں ملائکہ یعنی فرشتوں کا ذکر موجود ہے۔ شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کی گئی ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمان اور زمین بغیر کسی نمونے کے پیدا فرمائے اور فرشتوں کو پیدا فرمایا جو کہ انبیاء کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور 2-2، 3-3، 4-4 پروں والے فرشتے پیدا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ کسی پر اپنی رحمتوں کے فیضان کھول دے تو کسی کی مجال نہیں کہ اسے روک سکے، اور اللہ تعالیٰ کسی کے لیے یہ فیضان رحمت روک دے تو کسی کی مجال نہیں کہ وہ آپ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں غور کر کے دیکھو کہ آسمان اور زمین میں اس کے علاوہ کون خالق ہے، اور کوئی ایسا ہے جو خالق کہنے کے مستحق ہو، جبکہ ایسا کوئی نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مومن اور کافر کے بارے میں ایک مثال بیان فرمائی۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح خاری اور میٹھے سمندر بعض فوائد ہیں اگرچہ یکساں ہیں، لیکن پانی ہونے میں ایک جیسے ہونے کے باوجود دونوں برابر نہیں، کیونکہ پانی سے جو اصل مقصود ہے اس میں یہ دونوں مختلف ہیں۔ اس طرح مومن اور کافر انسان ہونے میں ایک جیسے ہونے کے باوجود برابر نہیں، گرچہ بعض صفات جیسے شجاعت، سخاوت میں یکساں ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ دونوں ایک عظیم خاصیت میں مختلف ہیں، اور وہ عظیم خاصیت یہ ہے کہ مومن اپنی اصل فطرت یعنی اسلام پر قائم ہے، جبکہ کافر اس پر قائم نہیں۔ فرمایا کہ کھاری اور میٹھے دونوں سمندروں میں سے تم مچھلی کا تازہ گوشت کھاتے ہو، اور وہ قیمتی موتی نکالتے ہو جسے تم پہنتے ہو، اور تم کشتیوں کو دریا میں چلتے ہوئے پانی کو چیرتے ہوئے دیکھو گے، اور ایک ہی ہوا میں آتی ہیں اور جاتی ہیں۔ تمہارے لیے سمندر کی یہ تسخیر اس لیے ہے تاکہ تم تجارتوں میں نفع حاصل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل تلاش کرو، اور تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ حجت الہیہ قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر امت کی طرف روشن دلائل دے کر انبیاء اور رسول بھیجے، لیکن ہر دور میں حق کو جھٹلانے والے ابو جہل، ابو لہب جیسے لوگ موجود تھے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے فوراً ان کی گرفت نہ فرمانے کا ذکر فرمایا۔ اگر فوراً گرفت ہو جائے تو زمین پر کوئی بھی جاندار باقی نہ رہے، لیکن وہ ایک وقت تک موقع عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد سورہ یاسین ہے۔ سورہ یاسین مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 5 رکوع اور 83 آیتیں ہیں۔
اس کی وجہ تسمیہ کے بارے میں یہ ہے کہ یاسین حروف مقطعات میں سے ہے، چونکہ اس صورت کی پہلی آیت میں لفظ یاسین ہے، اس وجہ سے اس صورت کا نام سورہ یاسین پڑ گیا۔ اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں قرآن مجید کی عظمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، وحدانیت، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب اور قیامت میں مردوں کو زندہ کیے جانے کا بیان موجود ہے۔ اس صورت کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی قسم اٹھا کر فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب جہانوں کو پالنے والے رب کے سچے رسول ہیں، اور ان کی رسالت سے لوگ دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک گروہ عناد اور دشمنی کرنے والا جس کے ایمان لانے کی امید نہیں، دوسرا گروہ وہ ہے جس کے لیے خیر اور ہدایت حاصل ہونے کی توقع ہے۔ ان دونوں گروہوں کے اعمال محفوظ ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدیم اور ازلی علم میں ان کے آثار موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ارشاد فرمایا کہ وہ کفار مکہ کے سامنے شہر والوں کا واقعہ بیان کریں کہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرائیں۔ اللہ تعالیٰ نے دو رسولوں کو ایک شہر کی طرف مبعوث فرمایا جنہوں نے اس شہر والوں کو توحید اور رسالت پر ایمان لانے کی دعوت دی، لیکن ان کی دعوت سن کر شہر والوں نے انہیں جھٹلایا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تیسرے رسول کو پہلے دونوں کی مدد کے لیے بھیجا۔ اب ان تینوں رسولوں نے قوم سے ارشاد فرمایا کہ ہم تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، لیکن قوم نے اس بات کو تسلیم کرنے کے بجائے وہی اعتراض کیا جو اکثر بیشتر امتوں نے اپنے رسولوں پر کیا، اور وہ اعتراض یہ تھا کہ تم تو ہمارے جیسے انسان ہو، لہٰذا تم کیسے خدا کے رسول ہو سکتے ہو؟ یعنی ان کافروں کے اعتقاد کے مطابق رسول انسانوں میں سے نہیں بلکہ فرشتوں میں سے ہونا چاہیے تھا، اور چونکہ انسان تھے اس لیے ان کے نزدیک رسول نہیں ہو سکتے تھے۔ اس کے ساتھ کافروں نے یہ بھی کہا کہ خدائے رحمان نے کچھ بھی نازل نہیں کیا، یعنی وحی کے ذریعے کا نزول کا جو دعویٰ ہے وہ معذلہ غلط ہے، تم جھوٹے ہو جو ہمارے سامنے رسالت کا دعویٰ کر رہے ہو۔ ان رسولوں نے سخت الفاظ کا جواب سختی کے ساتھ دینے کے بجائے بڑے خوبصورت انداز میں جواب دیا کہ ہمارا رب جانتا ہے، یقیناً ہم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور مزید یہ بھی کہ جان لو کہ ہماری صرف یہ ذمہ داری ہے کہ تم تک خدا کا پیغام واضح طور پر پہنچا دیں۔ اس کے بعد جواب میں قوم نے کہا کہ ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، لہٰذا تم اپنی اس تبلیغ سے باز آ جاؤ، ورنہ ہم تمہیں سخت سزا دیں گے اور تمہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دیں گے۔ ان رسولوں نے جواب دیا کہ ہمیں منحوس قرار نہ دو، کیونکہ تمہاری نحوست تمہارے کفر اور گمراہی کی صورت میں ہے، تمہارے ساتھ یہ نحوست موجود ہے۔ کیا تم لوگ ہمیں اس لیے پتھر مارو گے کہ ہم نے تمہیں سیدھی بات سمجھانے کی کوشش کی؟ اگر یہ بات ہے تو تم حد سے بڑھنے والے ہو۔ یہ مکالمہ جاری تھا اور قوم ان رسولوں کو شہید کرنے، ایذا پہنچانے اور ان کے پیغام کو نہ ماننے پر تلی ہوئی تھی۔ اسی دوران یہ بات ایک مرد مومن تک پہنچی جو پہلے ہی سے مسلمان تھا یا ان رسولوں سے ملاقات کر کے مسلمان ہو چکا تھا، تو وہ شہر کے کنارے پر رہتا تھا۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسولوں کی تائید اور اس قوم کو سمجھانے کے لیے بھاگا ہوا آیا۔ ان سے کہنے لگا کہ ان رسولوں کی پیروی کرو، ان کی حقانیت پر ہونے کی یہ بڑی واضح دلیل ہے کہ ان کا اس پیغام پہنچانے میں کوئی دنیاوی مفاد نہیں، یہ تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے، نیز یہ ہدایت یافتہ ہیں، ان کی باتیں معقول اور سمجھ میں آنے والی ہیں۔ نیز اے میری قوم، میں بھی مسلمان ہوں، خالق کائنات کی عبادت کرنے والا ہوں۔ مجھے کیا ہے کہ میں اس خدا کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا؟ کیا میں اس کے علاوہ ایسے بتوں کو معبود بناؤں جن کی سفارش مجھے کوئی نفع نہیں دے سکتی، اور نہ وہ مجھے اس وقت بچا سکتے ہیں جب خدا مجھے نقصان پہنچانا چاہے؟ اگر اس کے باوجود میں خدا کے علاوہ کسی کی عبادت کروں تو پھر میں کھلی گمراہی میں ہوں۔ پس میں نے اپنے رب پر ایمان لایا
تو تم میری بات سنو اور اس بات پر غور کرو کہ ایمان لے آؤ۔ مرد مومن کی ان باتوں کو سننے کے باوجود لوگ ایمان نہ لائے بلکہ اسے بھی تنگ کرنے کے در پہ ہو گئے۔ پھر یا تو وہ خیر خواہ مرد مومن فوت ہو گئے یا قوم نے انہیں شہید کر دیا، اور بعد وفات فرشتوں کی زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جنت کی بشارت سنائی۔ جنت کی خوشخبری سن کر بھی اس مرد ناصح نے اپنی قوم کا غم کیا اور یہ تمنا کی کاش میری قوم کو معلوم ہو جائے کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا اور میری عزت افزائی کی۔ آخرکار قوم کے تکذیب کرنے اور ایمان نہ لانے پر ان پر خدائی عذاب آیا جو ایک چینخ کی صورت میں تھا، جس کے نتیجے میں وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے، اس طرح جیسے بجھی ہوئی راکھ ہوتی ہے۔